إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ درمیان میں کچھ اور اہم کام درپیش ہو گئے، اس لیے اس سلسلے کے لیے تیاری نہیں کر سکا، تو کچھ ہفتوں کا وقفہ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے کو کنکلوڈ کرنے تک جاری رکھیں گے ہفتہ وار۔ تو پچھلی جو گفتگو تھی اس میں عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باشعور اور بامقصد مخلوق بنا کے پیدا کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو منظم طور سے پلان کرے، اس لیے کہ اگر انسان منظم طور سے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سیکھے تو اس کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اس زندگی سے وہ کم حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے کیا اہداف معین کیے ہیں، اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا استعداد کار عطا کیا ہے، کیا وسائل عطا کیے ہیں، اور اس راستے میں ہمارے سامنے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات اور پریشانیوں سے نمٹنے کے کیا طریقے، کیا وسیلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کا ادراک کر لیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو منظم کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی اس مختصر زندگی میں کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کر سکیں گے۔ پلاننگ کا بنیادی طور سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وسائل کم سے کم خرچ ہو، وقت کم سے کم خرچ ہو، نتائج زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ ہمیں چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اس کے حساب سے انسان کی زندگی کا جو اعلیٰ ترین ہدف ہونا چاہے وہ لقاء اللہ ہے، یعنی اللہ تک اپنے آپ کو پہنچانا۔ اللہ سے کم کوئی بھی مقصد انسان کی زندگی کا مقصد اگر قرار دیں وہ خسارے میں رہے گا۔ تو لقاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے وجود اور اس کے تمام لوازمات، یعنی جسمانی صحت، مالی وغیرہ مالی وسائل، سماجی طاقت و عزت و شہرت، یعنی جو کچھ ہمیں حاصل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ ہیں۔ ہم ان چیزوں میں حقیقی مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا امین یا اس کا ٹرسٹی ہیں۔ اور امین اور ٹرسٹی کا کام یہ ہے کہ جس کا وہ ٹرسٹی ہے، جس نے اس پہ اعتماد کر کے یہ چیز اس کے حوالے کی ہیں، ان کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں جن مقاصد کے لیے وہ ٹرسٹ دینے والے نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں خلق کیا کس لیے؟ تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ تم میری بندگی کرو۔ بندگی کے معنی کیا ہے؟ بندہ وہ شخص ہوتا ہے جو جس کا اپنا پورا وجود بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کی کمائی اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ہم بھی خدا کے ایسے ہی بندے ہیں جس طرح سے پرانے زمانے میں غلام یا کنیزیں ہوا کرتے تھے، تب ہم حقیقت میں جو ہے نا خدا تک پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم ذرہ بر بھی یہ محسوس کریں کہ نہیں جی ہم خود اپنا کوئی استقلال رکھتے ہیں، ان چیزوں میں ہم آزاد ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں ہم بندگی کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو لقاء اللہ کی منزل یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اور سب کچھ خدا کا سمجھیں اور خدا کی دی ہوئی چیزیں سمجھیں۔ اگر ہمارے ذہن میں
ہمارے قلب میں یہ چیز جو راسخ ہو جائے تو اس کے معنی ہے کہ ہم لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ یہ تو منزل ہوگی لقاء اللہ، اس تک پہنچنے کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کتنا راضی برضائے رب ہے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ صحت دیں تو اس وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی رزق و روزی میں ترقی دے دیں، فراوانی دے دیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی صحت کا مسئلہ پیش آتا ہے اور دنیاوی یا حوالے سے مالی لحاظ سے ہمیں کوئی تنگی ہو جاتی ہے، یا ہمیں عزیز و اقارب دوست احباب کے لحاظ سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فوراً ہم ناراض ہونے لگتے ہیں۔ تو راضی برضائے رب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری کو، کہ جابر سے امام نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو جابر نے کہا کہ مولا اس وقت میری زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں۔ تو ان کا پھر مولا پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ہم ہر حال میں راضی برضائے رب ہیں۔ خدا ہمیں صحت دے تب بھی ہم خوش، خدا ہمیں بیمار کرے تب بھی ہم خوش، خدا ہمارے رزق میں فراوانی کرے تب بھی خوش، خدا ہمارے رزق کو تنگ کرے تب بھی ہم خوش۔ یہ اگر ہم مقام و منزل حاصل کر سکیں، جو کہ بہت ہی مشکل ہے، تو پھر ہم ہوں گے ایسے لوگ جو خدا تک پہنچ چکے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور خدا تک جو ہمارا تصور ہے کہ مرنے کے بعد پہنچیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو، خدا ہی کی طرف واپس جانا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن خدا تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو اس صورت میں ہم خدا تک پہنچیں گے کہ ہم خدا سے راضی ہیں اور خدا ہم سے راضی ہیں، جسے راضیت مرضیہ کا مقام بتایا گیا ہے۔ یا دوسری صورت حال یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم خدا سے ناراض ہوں گے، خدا ہم سے ناراض ہوں، جو فرعونوں نمرودوں کا حصہ ہے۔ یا تیسری صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ کسی حد تک ہم خدا سے خوش ہیں اور کسی حد تک خدا ہم سے خوش ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو کسی حد تک ایمان تو رکھتے ہوں گے لیکن گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لقاء اللہ کی اس منزل پر ہوں کہ جہاں پر ہم بھی مکمل طور سے خدا سے راضی ہوں اور خدا سے بھی مکمل طور سے ہم سے انشاءاللہ راضی ہوں۔ تو اس مقام کو کہا جاتا ہے لقاء اللہ۔ تو انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس سے نیچلی جو منزل ہے وہ مقصد ہے نفس مطمئنہ حاصل کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ، راضیۃ مرضیہ، کہ اس صورت میں کہ تم خدا سے راضی ہو، خدا تم سے راضی ہو۔ تو راضیۃ مرضیہ کے مقام تک پہنچنے کے لیے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنا پڑتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے مقام پر انسان کب پہنچتا ہے؟ جب انسان اخلاق کو ٹھیک کر کے، اعمال کو ٹھیک کر کے، اپنے نفس کی محبت یعنی حب ذات اور دنیا کی محبت یعنی حب دنیا کو دل سے نکال کر باہر کرے۔ تو یہ اس وقت حاصل ہوگا جب انسان معارف دینی میں مرتبہ حق العین الیقین اور حق الیقین تک پہنچ جائے۔ معارف دینی سے مراد یہ ہے کہ اصول دین، اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث نے ہمیں مختلف قسم کی جن چیزوں پر یقین رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جن کو ہم غیبی علوم کہتے ہیں، غیبی معارف کہتے ہیں۔ یعنی ہم ویسے تو مانتے ہیں کہ خدا ہے، اور خدا ہے تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ اگر ہم اس میں مرتبہ حق الیقین اور عین الیقین کے مرتبے تک پہنچے ہوتے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک بھی چھوٹا گناہ جو ہے نا انجام دیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور خدا ہمیں اس کی سزا بھی دے گا، تو پھر ہم کس طرح سے گناہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کے سامنے کوئی غلطی کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ جیسے ہم سے غلطی ہوگی وہ ہمارے پر ڈنڈوں کی بارش کرے گا یا ہماری بے عزتی کرے گا؟ ہم ایسے شخص کے سامنے کبھی بھی کوئی غلطی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خدا کے سامنے ہم ہر وقت جو ہے نا وہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا یقین اس منزل پر نہیں ہے جس منزل پر ہونا چاہیے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے علم الیقین. بس ہمیں علم الیقین ہے، ہاں خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن جانتا ہے خدا سب کچھ دیکھتا ہے. وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے جس طرح سے کوئی ایک عام آدمی، کوئی بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک بچے کے سامنے بھی، مميز بچے کے سامنے بھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن خدا کے سامنے ہم جو ہے نا دھڑے سے ہر قسم کا کام کرتے ہیں. اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا یقین صحیح نہیں ہے. تو جب تک معرفی دینی میں، یعنی اصول دین میں، خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں ہمارا یقین جو ہے نا وہ مرتبہ عین الیقین اور حق الیقین تک نہ پہنچے، تب تک ہم نفس مطمئنہ کے حامل نہیں ہو سکیں گے. اس لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، تہذیب نفس کے ذریعے حب ذات اور حب دنیا کو دل سے باہر نکالنا. اگر یہ مرحلہ ہم سے طے کر لیا تو اس کے بعد پھر حصول نفس مطمئنہ ہم حاصل کر پائیں گے. پھر اس کے بعد اس میں ترقی کر کے ہم لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ سکیں گے. اس سے جو نچلی منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے، یعنی عین الیقین اور حق الیقین حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہے؟ وہ ہے اطاعت مطلقہ خدا و اولیاء خدا. یعنی ہمیں دین نے جن جن واجبات کو ہمارے پر لازم کیا ہے ان تمام کی 100% پابندی کریں. جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے 100% اجتناب کریں. جن چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے ان کی حتی الامکان ہم پابندی کریں، اور جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے ان سے بھی حتی الامکان ہم اجتناب کریں، اور جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے ان میں بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے بقدر ضرورت ان کو استعمال کریں. اگر ہم یہ پریکٹس ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کی عادت بنائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے جو ہے نا وہ حب دنیا اور حب ذات نکلتا جائے گا. پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پائیں گے، ائمہ کے حضور پائیں گے، ان کی حقیقی معرفت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی. ابھی ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تک ہمارے جو ہے نا وہ ائمہ ہیں، 12 امام ہیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ہمارے خاتون جنت ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ ہمارے ان کے اوپر پختہ ایمان نہیں ہے؟ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں ابھی بھی. جس دن ہم طے کر لیں، ہم کیلکولیٹ کر کے سمجھ سکیں کہ جی آج ہم نے امام کی، خدا کی، رسول کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ان کے اطاعت سے ہم نے ایک قدم بھی آگے باہر نہیں نکالا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے اطاعت مطلقہ میں آئے ہیں. تو جب تک ہم زندگی کے تمام امور کو شریعت مقدسہ کی تعلیمات کی روشنی میں انجام نہیں دیں گے، پابندی نہیں کریں گے، تب تک ہم اطاعت خدا و اطاعت انبیاء میں کوتاہی کر رہے ہوں گے. تو جتنی ہماری کوتاہی ہوگی اتنا ہی ہمیں نفس مطمئنہ کے حصول میں جو ہے نا وہ کمی پیش آئے گا، خسارہ پیش آئے گا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم حب ذات اور حب دنیا کو سے مکمل طور سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. تو اگر ہم نیچے سے اوپر جاتے ہوئے یوں سمجھ لیجیے گا، پہلا کام یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام امور کو شریعت مقدسہ کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دیں، تو اس سے ہمیں اطاعت مطلقہ خدا و اولیاء خدا حاصل ہوگا. اس کی علامت عرض کیا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ تمام واجبات کی مکمل پابندی، تمام محرمات سے مکمل اجتناب، اور تمام مستحبات کی حتی الامکان پابندی، اور تمام مکروہات سے حتی الامکان اجتناب، اور مباح امور کو انجام دینے میں احتیاط. یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم اطاعت مطلق خدا و اولیاء خدا کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہم کریں گے تو یقیناً ہمارا یقین بڑھے گا، ہمارا یقین علم الیقین سے عین الیقین اور آہستہ آہستہ حق الیقین تک پہنچ جائے گا. تو اس وقت پھر ہم حصول نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جائیں گے. اور اگر یہ منزل ہم نے حاصل کر لیا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم لقاء اللہ کی منزل تک پہنچ جائیں گے. یعنی ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں، چاہے وہ بظاہر خوشگوار ہو دنیوی لحاظ سے یا ناگوار ہو، ان سب میں ہم راضی برضا رہیں گے. تو پہلی منزل ہے اطاعت خدا و اولیاء خدا حاصل کرنا، دوسری منزل ہے نفس مطمئنہ حاصل کرنا، اور آخری و تیسری منزل ہے لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنا.